فرض کریں کسی شخص نے 20 سال تک پیسہ جمع کیا تاکہ وہ اپنے جدی گاؤں میں ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا خرید سکے، لیکن جب وہ رجسٹری کروانے جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ حکومت اس سے 3 گنا زیادہ ٹیکس وصول کر رہی ہے۔ صرف اس وجہ سے کیونکہ زمین گاؤں میں ہے، شہر میں نہیں؟ ایگزیکٹلی یہ سننے میں کسی مذاق جیسا لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپریل 2026 تک پنجاب میں یہی قانون نافذ تھا، اور اس کی بنیاد ایک ایسا قانون تھا جو 1899 میں بنایا گیا تھا۔ 1899 یعنی کولونیل دور کا دا اسٹیمپ ایکٹ؟ بالکل، جس کا بنیادی مقصد عوام کو سہولت دینا تو تھا ہی نہیں، بلکہ ان سے زیادہ وصولی کرنا تھا۔ ہاں، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ زمین کی خرید و فروخت نہ ایک خوفناک خواب بن چکی تھی عام آدمی کے لیے۔ اس 1899 کے قانون کو بدلنے کے بجائے پچھلی کئی دہائیوں سے اس میں صرف پیوند کاری کی جا رہی تھی۔ صحیح۔ لیکن 10 اپریل 2026 کو گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے دی اسٹامپ امینڈمنٹ آرڈیننس 2026 منظور کر کے اس پورے نظام کو یعنی جڑ سے ہلا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اسے تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ ہماری آج کی اس تفصیلی گفتگو یا اس ڈیپ ڈائیو کا مقصد یہی ہے کہ ان تمام دستاویزات کو سمجھا جائے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ نیا قانون عام عوام کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس آرڈیننس نے سب سے پہلے اس فرق کو نشانہ بنایا ہے جو شہر اور دیہات کے درمیان تھا۔ اچھا، وہ 1% اور 3% والا مسئلہ۔ ہاں بالکل، پہلے شہری علاقوں میں سٹیمپ ڈیوٹی 1% تھی، جبکہ دیہاتی علاقوں میں یہ ڈیوٹی 3% تھی۔ اس ٹھیکیدارانہ ذہنیت کو اب ختم کر دیا گیا ہے۔ اب پورے پنجاب میں ڈیوٹی 1% ہے۔ روپے کی زرعی زمین خرید رہا تھا تو پہلے اسے میرا خیال ہے لگ بھگ 1,50,000 روپے صرف سٹیمپ ڈیوٹی دینی پڑتی تھی۔ ہاں، 50 لاکھ کا 3% 1.5 لاکھ ہی بنتا ہے، اور اب وہی فیس گر کر 50,000 روپے رہ گئی ہے۔ سیدھی 1 لاکھ روپے کی بچت۔ واؤ، 1,00,000 روپے واقعی بڑی اہم بچت ہے۔ بالکل ہے، لیکن اس بچت کے پیچھے جو پالیسی کام کر رہی ہے وہ سمجھنا زیادہ اہم ہے۔ جب گاؤں میں فیس 3% تھی تو لوگ قانونی رجسٹری کی طرف جاتے ہی نہیں تھے۔ تو پھر پراپرٹی ٹرانسفر کیسے ہوتی تھی؟ ہوتا یہ تھا کہ لوگ کچے کاغذوں پر ملکیت لکھ کر پراپرٹی ٹرانسفر کر لیتے تھے۔ وراثت کے معاملات ہوں یا عام فروخت، لوگ سوچتے تھے کہ اتنی بھاری فیس کون دے، آپس میں ہی سٹیمپ پیپر پر لکھ پڑھ کر لیتے ہیں۔ صحیح، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہوگا کہ زمین کا کوئی قانونی تحفظ نہیں رہا۔ ایگزیکٹلی، قبضہ مافیا کے لیے ایسی زمینوں پر قبضہ کرنا بے حد آسان تھا، کیونکہ اسٹیٹ کے پاس اس زمین کی ملکیت کا کوئی رسمی ریکارڈ موجود ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے شہر اور گاؤں کے درمیان بنی ہوئی ایک غیر ماری یا انویزیبل ٹیکس کی دیوار کو گرا دیا گیا ہو۔ ہاں بالکل ٹھیک مثال دی آپ نے۔ اب جب فیس کم ہو گئی ہے تو ان لوگوں کو کچے کاغذوں سے نکال کر پکی رجسٹری کی طرف لانے کی رکاوٹ دور ہو گئی، لیکن صرف ٹیکس ریٹ کم کرنا پراپرٹی مارکیٹ کے سارے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس آرڈیننس میں ایک اور اہم چیز ہے۔ سیکشن 2(1) کے تحت اسائنیبل ڈیڈ یا قابل منتقل دستاویز، یہ کیا ہے؟ یہ اس پیور آرڈیننس کا سب سے انقلابی حصہ ہے میری نظر میں۔ دیکھیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز میں لوگ پراپرٹی خرید کر اس کی مکمل رجسٹری نہیں کرواتے تھے۔ ہاں، وہ بس فائلز گھماتے تھے۔ بالکل، صرف پلاٹ کی فائل خرید کر اسے مارکیٹ میں آگے بیچ دیتے تھے۔ حکومت کو اس ٹریڈنگ پر کوئی ٹیکس نہیں ملتا تھا، خریدار بھی رسک پر ہوتا تھا کیونکہ اس فائل کی اسٹیٹ کے نزدیک کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں تھی۔ تو اب اسائنیبل ڈیڈ اس فائل سسٹم کو لیگلی کور کر رہی ہے۔ ہاں، اس ڈیڈ کے ذریعے کسی بھی شخص کو یہ حق مل گیا ہے کہ وہ مکمل رجسٹری کروائے بغیر ہی اپنے ملکیت کے حقوق کسی اور کو منتقل کر دے، اور وہ بھی مکمل قانونی تحفظ کے ساتھ۔ اچھا، لیکن رکیے، اس کے پیچھے جو ٹیکس سٹرکچر ہے وہ آرٹیکل 11AA کے تحت تھوڑا ٹرکی لگتا ہے مجھے۔ اگر یہ حقوق 12 مہینے کے اندر آگے ٹرانسفر کیے جائیں تو صرف 1% ٹیکس لگے گا۔ صحیح۔ لیکن اگر 12 مہینے سے زیادہ عرصے کے بعد ٹرانسفر کریں تو 2% ٹیکس دینا ہوگا۔ یہ ریلے ریس میں بٹون پاس کرنے جیسا عمل نہیں لگ رہا۔ کافی حد تک ایسا ہی ہے۔ میرا مطلب ہے بٹون فوراً پاس کر دیا تو ٹھیک، ورنہ آپ پر پینلٹی پڑ جائے گی۔ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف پراپرٹی اسپیکولیٹرز کو آسانی فراہم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے؟ نہیں، الٹا یہ اسپیکولیٹرز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے۔ اس پینلٹی کے پیچھے ایک بہت گہری معاشی منطق ہے۔
सरकार नहीं चाहती कि लोग जमीन खरीद कर उसे डेट कैपिटल बना दें। यानी बस प्लॉट लेके छोड़ दिया और कीमत बढ़ने का इंतजार। एग्जैक्टली इस 12 महीने की कंडीशन का मकसद मार्केट में लिक्विडिटी और तेजी लाना है। जब 2% पेनल्टी का डर होगा ना, तो इन्वेस्टर मजबूर होगा कि या तो साल गुजरने से पहले फाइल भेज दे उस बंदे को जिसने वाकई घर बनाना है वहां, या फिर खुद मुकम्मल रजिस्ट्री करवाकर कंस्ट्रक्शन शुरू करे। पॉइंट है, इससे होल्ड करने की आदत खत्म होगी। बिल्कुल। और इस आसान फरोख्त और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी होगा जो यहाँ इन्वेस्ट तो करना चाहते थे, लेकिन फाइल सिस्टम के फ्रॉड से डरते थे। हाँ, अब जब असाइनेबल डीड को एक रस्मी कानूनी दस्तावेज का दर्जा मिल गया है तो उनका एतमाद बहाल होगा। इस पूरे कदम को देखकर ना मुझे मोहाली और ज़िरकपुर का मॉडल जहन में आता है। अच्छा, वहां क्या हुआ था? देखिए, जनवरी 2026 में भारत के पंजाब में मोहाली और ज़िरकपुर में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ का मसला बिल्कुल यही था। वहाँ हज़ारों खानदान सालों से सिर्फ अलॉटमेंट लेटर्स लेकर बैठे थे, लीगल टाइटल नहीं था उनके पास। क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी बहुत ज्यादा थी। हाँ, रुकावटें थीं, तो वहाँ के इंतजामिया ने उन्हें कंसेशनल रेट्स और आसान कानूनी रास्ता दिया। नतीजा क्या निकला? 7,000 से ज्यादा गैर कानूनी प्रॉपर्टी फाइल्स अचानक रस्मी इकोनॉमी का हिस्सा बन गईं। वाओ, 7,000 फैमिलीज, ये तो बहुत बड़ी तादाद है। बिल्कुल, और ठीक यही मॉडल अब यहाँ अप्लाई हो रहा है। मकसद ये है कि हाउसिंग सोसाइटीज में जो अरबों रुपए का रुका हुआ सरमाया है उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देकर मार्केट में वापस लाया जाए। लेकिन एक चीज है, ये सारा बदलाव कागज पर तो ठीक है, अमली जामा पहनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी तो चाहिए। सही बात है। और इसके लिए द स्टैम्प्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस अकेला काम नहीं कर रहा। दस्तावेजात के मुताबिक इसके साथ पंजाब लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 और प्रॉपर्टी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 भी अटैच्ड हैं। हाँ, ये तीनों मिलकर एक पैकेज बनाते हैं। मुझे जो सबसे बड़ी तब्दीली लग रही है वो इंतकाल यानी प्रॉपर्टी म्यूटेशन को डिजिटल करने वाली बात है। इसने तो सदियों पुराने पटवारी सिस्टम पर ही डायरेक्ट वार कर दिया है। देखें, ये समझना बहुत जरूरी है कि डिजिटल इंतकाल टेक्निकल सतह पर काम कैसे करता है। पहले जमीन की खरीदो फरोख्त में पटवारी की फिजिकल सिग्नेचर लाजमी थी और उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। एग्जैक्टली। अब पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी यानी PLRA का डिजिटल डेटाबेस बराए रास्त बैंकों के साथ जोड़ दिया गया है API के जरिए। जैसे ही खरीदार बैंक में स्टैंप ड्यूटी जमा करवाता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी का नया स्टेटस अपडेट कर देता है। वेट, रियली? तो पटवारी की कोई मुदाखलत नहीं? बिल्कुल नहीं। पटवारी के पास उस इंतकाल को रोकने या उसमें किसी किस्म की धांधली करने का इख्तियार ही नहीं बचा। अब इस डिजिटल निजाम ने रिश्वतिस्तानी को लगभग खत्म कर दिया है। ये वाकई बड़ी बात है। और जहां तक सिविल डिस्प्यूट्स की बात है, जिनके लिए अदालत में नस्लें गुजर जाती थीं, उनके लिए प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं। इन ट्राइब्यूनल्स को बाउंड किया गया है कि वो किसी भी केस का फैसला सिर्फ 30 दिन में सुनाएंगे। 30 दिन? ये तो पहले सदियों का काम लगता था। हाँ, और ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि समन्स भेजने का अमल डिजिटल हो चुका है। अगर किसी पार्टी को व्हाट्सएप या वेरीफाइड ईमेल के जरिए नोटिस मिल गया है तो कानूनन उसे सर्व्ड तस्वुर किया जाएगा। सही। सॉफ्टवेयर ड्रिवन केस मैनेजमेंट जज को तारीख पर तारीख देने को ऑप्शन ही नहीं देता अब। अच्छा, एक और चीज जिसने ध्यान खींचा वो सेक्शन 9 के तहत कॉर्पोरेट सेक्टर को मिलने वाला रिलीफ है। ओ हाँ, कॉर्पोरेट मर्जर्स वाला हिस्सा। नए कानून के मुताबिक कॉर्पोरेट मर्जर्स और अमेलगमेशंस को स्टैम्प ड्यूटी से मुकम्मल छूट दे दी गई है। जदीद फीड्स इंडस्ट्रीज का जो केस हुआ था पिछले अरसे में, वो इसकी मिसाल है। बिल्कुल, जब दो बड़ी कंपनीज आपस में मर्ज होती हैं तो मलकियत तो एक ही कॉर्पोरेट अम्ब्रेला के नीचे आती है ना। सही, लेकिन उन पर भारी प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया जाता था, जैसे कोई कमर्शियल सेल हुई हो। अब नया कानून ने इस टेक्निकलिटी को क्लियर कर दिया है, जिससे बिजनेस ग्रोथ आसान होगी। अच्छा, यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इन सारी तब्दीलियों को एक साथ देखें, देहात में टैक्स की कमी, असाइनेबल डीड्स, कॉर्पोरेट टैक्स एग्जेम्पशन, तो लगता है हुकूमत ने अपना रेवेन्यू बहुत कम कर दिया है। हाँ, नॉर्मली तो हुकूमतें टैक्स बढ़ाती हैं, यहाँ उल्टा हो रहा है। इसकी क्या लॉजिक है? ये इकोनॉमिक्स की एक बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट लेफर कर्व की अमली मिसाल है। लेफर कर्व कहती है कि अगर टैक्स बहुत ज्यादा होगा तो लोग टैक्स बचाने के रास्ते ढूंढेंगे, जैसे फाइल्स घुमाना या कच्चे कागज, और हुकूमत को कुछ नहीं मिलेगा।
ایگزیکٹلی لیکن اگر ٹیکس ریٹ کم اور مناسب ہو تو ٹیکس دینا آسان ہو جاتا ہے. نتیجتاً ٹرانزیکشن کا والیوم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ حکومت کو پہلے سے زیادہ ریونیو ملنے لگتا ہے. یعنی سٹک یعنی ڈنڈے کے بجائے کیرٹ یعنی گاجر کا استعمال کیا گیا ہے عوام کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے. بالکل. ملٹی بلین روپیز کا یہ فائل مارکیٹ اب ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ بنے گا. اور اس کا صوبے کی اکانومی پر بہت بڑا ملٹی پلائر ایفیکٹ پڑے گا. جب لوگ پراپرٹی آسانی سے لیں گے تو کنسٹرکشن ہوگی، سیمنٹ، سٹیل کی ڈیمانڈ بڑھے گی، جابز پیدا ہوں گی. ایگزیکٹلی. لیکن ہر نئے قانون کی طرح اس میں بھی کچھ مسائل تو ہوں گے. یہ سب اتنا آسان تو نہیں لگ رہا مجھے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے. ہاں بالکل آسان نہیں ہے. خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں آج بھی انٹرنیٹ اور بجلی کی فراہمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر کسی گاؤں میں انٹرنیٹ بند ہے یا بجلی چلی گئی تو PLRA کا سسٹم کیسے کام کرے گا؟ یہی تو مسئلہ ہے. اس ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کے ساتھ ساتھ ایک اور خطرہ وہ لوگ جو پرانے نظام سے فائدہ اٹھا رہے تھے، پٹواری کلچر، ٹھیکیدار. وہ تو شدید مزاحمت کریں گے اس کی. ظاہر ہے وہ اتنی آسانی سے اپنا کنٹرول تھوڑی چھوڑیں گے. وہ عام دیہاتی شہری کو جس کی ڈیجیٹل لٹریسی ویسے ہی کم ہے ڈرائیں گے کہ دیکھو سسٹم کام نہیں کر رہا. ہاں، سرور ڈاؤن ہونے کا بہانہ بنا کر واپس پرانے طریقے پر لانے کی کوشش ہوگی. اسی لیے حکومت کا تیار رہنا اور لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا بے حد ضروری ہے. تو مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو دی اسٹیمپ امینڈمنٹ آرڈیننس 2026 پنجاب میں زمین کی ملکیت کے سسٹم کو 19ویں صدی سے نکال کر 21ویں صدی میں لانے کا ایک بہت بڑا قدم ہے. ایک شفاف، ڈیجیٹل اور انویسٹر فرینڈلی نظام کی طرف سفر ہے یہ. صحیح. لیکن اس پورے تجزیے کا اختتام میں ایک سوال پر کرنا چاہوں گا. سننے والوں کے لیے بھی یہ ایک سوچنے کی بات ہے. کیا سوال؟ اگر پنجاب 1899 کے اس کولونیل قانون کو بدل کر اپنے سسٹم میں اتنی آسانیاں پیدا کر رہا ہے تو اس کا باقی صوبوں مثلاً سندھ، KP کے یا بلوچستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. ایک انویسٹر اپنا سرمایہ اس صوبے میں کیوں لگائے گا جہاں آج بھی پٹواری اور بھاری ٹیکس کا راج ہے، جبکہ پنجاب اسے سستی اور ڈیجیٹل رجسٹری دے رہا ہے؟ یعنی سرمایہ کاری وہاں سے نکل کر ادھر آ سکتی ہے. بالکل. کیا یہ قدم پورے پاکستان کے لیے ایک ایسی مجبوری بن جائے گا کہ انہیں بھی اپنا ریئل اسٹیٹ ٹیکس لازماً تبدیل کرنا پڑے؟ اس اہم فکریہ سوال کے ساتھ ہم اپنی اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں.